الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگوں، تین قسم کے عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں. ایک عالم راحت ہے جہاں پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں بس سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، اطمینان کی زندگی ہوگی، اور وہ جگہ جنت ہے. عالم راحت جنت کی جگہ ہے. اور ایک جگہ ہے عالم مصیبت، جہاں صرف پریشانی ہی پریشانی ہوگی، مصیبت ہی مصیبت، غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے، وہاں آرام سکون کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ ہے جہنم، عالم جہنم. اور ایک تیسرا عالم ہے عالم مصیبت و عالم راحت، یعنی وہاں مصیبت بھی آئے گی، سکون کی زندگی بھی رہے گی، راحت اور اطمینان بھی رہے گی، اور ٹینشن اور پریشانیاں بھی انسان کو لگی ہوئی رہے گی. اور وہ عالم دنیا. دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی اس کو پریشانی آ کر رہے، وہ کبھی زندگی میں خوش ہو ایسا نہیں ہوگا. اور کوئی غم میں ہو ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہوگا. اللہ اس کو سکون اور راحت اور اطمینان کی زندگی، ایسے لمحات لاتے ہیں کہ اس کی زندگی میں سکون آئے. بس مرحلہ یہاں آ کر رکتا ہے کہ بندے کے اندر صبر کتنا ہے، صبر کا پیمانہ اس کے اندر کتنا ہے کہ وہ صبر کتنا کرتا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے. مسلمانوں سے خطاب ہے، ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے. کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مسلمانوں پر خوف آئے گا جس کی وجہ سے ان کی آزمائش ہوگی کہ یہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں اپنے دین پر. والجوع، کبھی بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، تنگی ڈالی جائے گی، قحط آئے گا، غریبی آئے گی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی اللہ فرماتے ہم مال میں کمی کر کے تم کو آزمائیں گے. مال میں کمی کر کے، کمی آ جائے گی، مال میں نقصان ہو جائے گا، تجارت میں نقصان، کاروبار میں نقصان، یہ اس لیے تاکہ ہم تم کو آزمائیں. والانفس والثمرات، کبھی تمہارے جان میں کمی کر کے آزمائیں گے. گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے گا، نوجوان لڑکے کا انتقال ہو جائے گا، ابھی پیدا ہوا بچہ اس کا انتقال ہو جائے گا، کبھی ہم جان میں کمی کر کے تم کو آزمائیں گے. والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے، جو پھل کھیتی اور درخت پر آئیں گے اس میں کمی آ جائے گی، اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. تقریباً 5 سے 6 چیزیں اللہ نے اس آیت میں نقل کی کہ ہم ضرور بھی ضرور اس سے تم کو آزمائیں گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو ان حالات میں صبر کرے گا ان کے لیے خوشخبری، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کی خوشخبری ہے کہ اے نبی جی ان کو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا. صبر میرے دوستو بزرگوں یہ بہت بڑی خیر ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر سے بڑھ کر کسی بندے کو کوئی نعمت نہیں ملی ہے. صبر سے بڑھ کر بندے کو بہت ساری نعمتیں ملی، لیکن سب سے بڑھ کر اور سب سے بڑی خیر والی جو نعمت ہے وہ صبر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں.
میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی بڑا عہدے دار یا بڑا پاور والا ہم سے کہہ دے کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہم پورے مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمارا پورا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب ایک اللہ جو خالق کائنات ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو مجھے بتاؤ کتنی خوشخبری کی بات ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے یہ بات، اور اللہ نے یہ بات بتلائی۔ دیکھو صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، ہے نا۔ 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الصبر عن المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا۔ الصبر علی المصیبہ یعنی عام مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہم پر آئے یا کوئی بھی ٹینشن آئے، زندگی کے اندر حالات آتے رہتے ہیں، تو اس حالات اور پریشانی میں صبر کرنا، اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کرنا، اعتراض نہ کرنا، یہ ایک قسم ہے صبر کی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ بس اسی ایک قسم کو ہم جانتے ہیں، حالانکہ اور 2 قسم بھی ہے صبر کی۔ ایک قسم ہے الصبر عن المعصیت، گناہوں پہ صبر کرنا، یعنی بندے کا دل چاہ رہا ہے کہ گناہ کرو، اس کی نفسانی خواہشات گناہ کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، لیکن یہ اپنے نفس کو روک رہا ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے مت کر گناہ، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو یہ بندہ اپنے نفس کو گناہوں سے روک رہا ہے، تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے، الصبر عن المعصیہ۔ اور ایک قسم ہے الصبر علی الطاعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت پر قائم رہنا، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ یعنی فجر کے اندر دل نہیں چاہ رہا ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، سردی کا موسم، بستر سے نکلنے کا من نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں فجر کے لیے آنا ہے، اب یہ ٹھنڈی کے سردی کے موسم میں اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، بس یہی سوچ کر کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے کہ اللہ کی فرما برداری پر یہ قائم ہے، اللہ کی اطاعت پر قائم ہے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ 3 قسم ہے۔ ہم بس صبر یہی سمجھتے ہیں کہ حالات آنے پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ صبر ہے، یہ بھی صبر ہے، اور جو میں نے 2 قسمیں بتائی وہ بھی صبر ہے، 3 قسمیں ہیں صبر۔ تو اللہ تعالیٰ تو ضرور، اور صبر پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار وعدے قرآن کے اندر کیے۔ ایک جگہ اللہ نے وعدہ کیا صبر کرنے والوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے اور اعزاز و اکرام ان کا کیا جائے گا۔ قرآن کے اندر ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما، کہ ضرور ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں جنت کا بدلہ دیا جائے گا، جنت کے بالا خانوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی چیز ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ دیں گے قیامت کے دن، یہ اللہ نے وعدہ ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے مملوک ہے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہے، تو ہمارا حق ہے کہ مالک کے فیصلے پر ہم راضی رہیں۔ ہم سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو جانتا ہے، ہم کیسے اس کے فیصلے کے اندر دخل اندازی کریں، اے اللہ تو نے ایسا فیصلہ میرے بارے میں کیوں کر لیا، حالانکہ یہ فیصلہ، یہ شکوہ شکایت مسلمان کے زبان پر نہیں آنی چاہیے، ہے نا۔ اس لیے مالک صرف اللہ ہے اور نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے، اس لیے مسلمان کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک غلام کو خریدا، غلام سے پوچھنے لگے حسن بصری کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ غلام کہنے لگا جو آقا میرا نام رکھ دے وہ میرا نام۔ پوچھا تم کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا جو آقا مجھے کھلا دے۔ تم کیا پہننا پسند کرتے ہو؟ غلام کہنے لگا جو آقا مجھے پہنا دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس غلام سے کہ تو نے مجھے بندگی سکھا دی، کس طرح مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یعنی ہر ایک مخلوق کا غلام، جس کو حسن بصری فرمانے لگے غلام سے کہ میں نے تو تجھے بنایا بھی نہیں ہے، تجھے پیدا بھی نہیں کیا، میں نے تو
صرف تجھے خریدا ہے ایک مال کے بدلے. جب تیری خواہش ایک آقا کے بارے میں یہ ہے کہ جو آقا میرا چاہے گا وہ میری زندگی ہو. اللہ نے تو مجھے پیدا کیا ہے, مجھے زندگی بخشی ہے اور مجھے سانسیں دے رہا ہے جینے کے لیے, تو اس کی چاہت اور میری چاہت کتنی میل کھانی چاہیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس غلام نے تو مجھے بندگی سکھا دی. ہر فیصلے پر راضی رہنا یہ شریعت کا حکم ہے ہم کو, اور بے صبری کی وجہ سے انسان ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. دیکھو سمجھو بات, اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے صبر پر کیے ہیں وہ پہلے مرحلے پر صبر کرنے پر ہے. پہلے ہی جیسے ہی حالات آئے, پریشانی آئے, مصیبت آئے, اسی وقت صبر کرنے پر اللہ نے سارے وعدے کیے. دیکھو انسان کی زندگی میں جب بھی حالات آئے تو ایک سٹیپ ایسا ضرور آتا ہے جہاں اس کو صبر کرنا پڑتا ہے, جہاں اس کو صبر کرنا پڑتا ہے. ایسی حد ضرور آتی ہے ہر انسان کی زندگی میں. کسی کا انتقال ہو گیا نوجوان کا, اب کتنے دن تک روئے گا. ایک حد تو ایسی آئے گی جہاں اس کو صبر کرنا پڑے گا, لیکن اس صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے. حالات آنے پر پہلے ہی مرتبہ صبر کر لیا تو اس پر اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے جو صبر تم کچھ دنوں بعد کرنے والے ہو وہی صبر تم پہلے ہی کر لو تو اللہ کی طرف سے تمہیں پورا ثواب دیا جائے گا. اس لیے بے صبری سے بلائیں کبھی نہیں ٹلتی, لیکن ملنے والا ثواب ضائع ہو جاتا. بے صبری سے بلائیں کبھی نہیں ٹلیں گی, لیکن جو ثواب ملنے والا تھا وہ مسلمان اپنے ضائع کر دیتا ہے. اس لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک, اس صورت میں آگے فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کے اوپر اللہ نے برے حالات ڈالے تو اچھے حالات نہیں آئیں گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اور 2 مرتبہ فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی آئیں گی, تنگی کے بعد آسانی آئیں گی. علماء نے لکھا ہے کہ اس 2 مرتبہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک تنگی دی تو اللہ کی طرف سے اب 2 آسانیاں آئیں گی. اللہ کی طرف سے 2 آسانیاں آئیں گی. بس شرط یہ ہے کہ بندہ حالات میں صبر کرے, بندہ حالات میں اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہ کرے, اعتراض نہ کرے. ہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہونا اور کسی حال آنے پر رونا یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے, یہ تو فطرت کے عین مطابق ہے. رونے والے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صبر کے خلاف کام کر رہا ہے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے انتقال کے وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. آپ کے انتقال کے وقت, تکلیف کے وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نعوذ باللہ صبر کے خلاف کام کر رہے ہیں. نہیں, رونا آنکھوں سے یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. لیکن زبان سے شکوہ شکایت کرنا کہ اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا حالات ڈالنے کے لیے, میرے ہی نوجوان اولاد اللہ کو ملی تھی موت دینے کے لیے, اللہ کو کسی اور کا گھر نہیں ملا, یہ ایسے جملے ہیں ایسے جو صبر کے ثواب کو ختم کر دیتے ہیں. اور یہ اس بات کی علامت رہتی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں. اس لیے ہر حال میں مسلمان کے تو ہر تکلیف پر ثواب ہے. ایک حدیث ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن مرد یا مومن عورت کے جسم پر یا مال پر یا اولاد پر کوئی حالات آتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ جب میرے سے ملاقات کرے گا تو اس پر گناہ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. یہ حدیث, بس صبر کرنا شرط ہے. قیامت کے دن جب جو پوری زندگی عافیت میں رہے ہوگے, جب قیامت کے دن صبر کرنے والوں کا ثواب دیکھیں گے تو حدیث میں آتا ہے یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب. قیامت کے دن صبر کرنے والوں کا ثواب دیکھ کر عافیت میں رہنے والے یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم کو قینچیوں سے کترا جائے, کاش کہ ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کترا جاتا تو ہم صبر کرتے تو قیامت کے دن ہمیں اتنا ثواب ملتا جتنا ان کو مل رہا ہے. یہ اہل عافیت میں رہنے والے لوگ تمنا کریں, اتنا ثواب اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. لیکن آدمی مسلمان شکوے شکایت کر کے اس ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. اس لیے پریشانی اور خوشحالی یہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی کیفیت ہے, یہ اللہ والوں کی صفات ہے.
ہے نا. اس لیے آپ دیکھو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ پریشانی اور خوشحالی آنے پر خوش ہوتے ہیں. پریشانی اور خوش جب آتی ہے ان پر، جب حالات آتے ہیں تو وہ اللہ کے آنے والے اس خوشیوں پر اور حالات پر خوش ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے حالات دیا ہے اس کا مطلب اللہ کا دھیان میری طرف ہے، اللہ نے میری نگرانی کر رہے. اب ضرور اللہ تعالیٰ اس پر میں صبر کروں گا، اللہ مجھے ثواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ میرے پہ آسانی لانے والے. تو مسلمان جو ایمان والا ہوتا ہے پکا تو وہ آنے والے حالات پر خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دینے والا. تو اس لیے اپنے ثواب کو صبر کے ذریعے پانا چاہیے، بے صبری کے ذریعے اپنے ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بے شمار ایک حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کہ جب مومن بندے پر کی محبوب چیز میں جب اٹھا لیتا ہوں، جب کسی میرے مسلمان بندے کی محبوب چیز میں اٹھا لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں قیامت کے دن جنت سے کم بدلے پر میں راضی نہیں ہوگا. جنت سے کم بدلے پر میں اس سے راضی نہیں ہوگا. دیکھو کتنا بڑا سوال ہے. حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء ہے، نبیوں کے نبی. حضرت انبیاء علیہ السلام میں جو بنیادی جو بڑے بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بھی ان میں سے. کیسے حالات ان پر آئے سب کو معلوم ہے، واقعات تھے کتنے بڑے حالات سے اللہ نے ان کو گزارا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کا جو مال تھا جتنا وہ سارا چھین لیا گیا. شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایوب علیہ السلام جو نبی ہے وہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں تو وہ آپ کی عبادت کریں گے ہی نا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا یہ بندہ مخلص ہے. شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جتنے نعمتیں ان کو دی رکھی وہ سب چھین لو، پھر دیکھو کہ آپ کی عبادت کرتے ہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دیکھتے. سب سے پہلے جتنا مال تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سارا چھین لیا گیا، سارا ہلاک ہو گیا، آفت آئی. شیطان جا کر کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے تو تمہارا مال ہلاک کر دیا، اللہ کی نظر تم پر نہیں ہے، اللہ تم سے محبت نہیں کرتے. ایوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کی دی ہوئی میرے پاس امانت تھی، وہ میری چیز تھی نہیں، اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ نے واپس لے لی، وہ اس کی ملکیت ہے. شیطان پھر پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر کر رہے اور صبر کر رہے. پھر اللہ سے جا کر کہا شیطان نے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی اولاد تھی جتنے بیٹے تھے ساروں کو موت دے دی، سارے ہلاک ہو گئے. ایوب علیہ السلام کے پاس پھر آ کر شیطان کہنے لگا کہ دیکھو مال بھی ہلاک ہو گیا، تمہاری اولاد بھی ہلاک ہو گئی، اللہ تم سے راضی نہیں ہے، تم عبادت مت کرو اللہ کی. وہ کہنے لگے ایوب علیہ السلام کہ نہیں، مال کے لے جانے پر بھی اللہ سے میں راضی ہوں، اولاد کے چھین جانے پر بھی اللہ سے میں راضی ہوں. اللہ کی جانیں تھی، اللہ کے مال تھا، اللہ نے لے لیا. پھر شیطان پریشان ہوا کہ کہنے لگا کہ ان پر جو صحت ہے نا، صحت اس کی وجہ سے وہ آپ کی عبادت کرتے. اللہ نے فرمایا ڈال دو ان پہ بیماری کو. ایسی بیماری میں مبتلا ہو حضرت ایوب علیہ السلام کہ 7 سال تک وہ بیماری رہی، کوئی ان کے قریب نہیں، اور ایسی بیماری نہ چل سکتے نہ اٹھ سکتے، بالکل پریشانی کی، بالکل بیماری کی حالت میں مبتلا ہو. شیطان پھر کہنے لگا کہ کیسی بیماری میں تم کو اللہ نے ڈال دیا، تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو. حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے اب تک میرے 70 سال گزر گئے، 70 سال مجھ پر اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، خوشحالی فراوانی، اب 7 سال بیماری اللہ نے ڈال دی تو اس میں کیوں راضی نہ ہو. اس پر 70 سال جب میں نے اچھے حالت میں گزارے تو 7 سال بیماری کی حالت، تو میں اس پر بھی راضی ہوں. یہ کوئی موازنہ. اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ڈالی تھی حضرت ایوب علیہ السلام پر، تینوں آزمائش انہوں نے صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی، مسلمانوں سے خطاب ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا تم تذکرہ کرو کہ کیسے انہوں نے آزمائشوں کے اندر صبر کیا. اللہ نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا اور وہ تو بہت رجوع کرنے والے. 3 صفت اللہ نے بیان فرمائی، ان کی تعریف کی ہے حضرت ایوب علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حالت دیکھو ہے نا، بچپنے کے اندر سارے اولاد کا انتقال ہو گیا، بیٹوں کا. 3 بیٹوں کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ابراہیم، قاسم اور عبداللہ. 2.5 سال کے اندر سب کا انتقال ہو گیا.
3 بیٹیوں کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اٹھایا، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ بچپن کے اندر والدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ کا انتقال پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، دادا کا اور چچا کا سہارا کچھ ٹائم بعد ان کا بھی سہارا اٹھ گیا۔ شعبہ ابو طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ اپنے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا، اور اس کے بعد احد کے اندر پریشانی، بدر میں پریشانی، ایسے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صبر کرنے والا تو کوئی نہیں۔ ایسے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے حالات آئے اور کیسے آپ نے صبر کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا ڈر لگا ہوا رہتا تھا، امت کا غم، امت کی فکر، مشرکین کا خوف کہ کب قتل کر دیں گے، کب دھمکیاں دے رہے، یہود و نصارہ منصوبہ کر رہے، پلاننگ کر رہے کہ کیسے ان کو ہلاک کریں۔ ایسے حالات، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے بتا۔ تو معمولی حالات پہ ہماری زبان پر شکوہ شکایت آ جاتے، ایسے حالات آئے تو ہم واقعات پڑھے انبیاء کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھے، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات پڑھے، تب جا کر ہمارے اندر صبر کی صفت پیدا ہو، ورنہ تو پھر بے صبری کے عالم میں سارے ثواب کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے جس کو صبر کی دولت مل گئی، اس لیے کہ انسان غفلت میں چلتا رہتا، جو حال اللہ رکھے اسی حال میں خوش رہنا۔ کبھی اللہ والوں پر بھی حالات آ جاتے ہیں تو اللہ والوں پر جو حالات آتے ہیں وہ درجات کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں اور گناہوں کو معافی، کفارے سیئات کے لیے آتے ہیں۔ بعض مرتبہ بندہ خود دعاؤں میں مانگتا ہے مجھ پر حالات آئے، کیسے مانگتا ہے؟ مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ بندہ کبھی کبھی خود اپنے آپ پر حالات مانگتا ہے، وہ کہتا ہے دعاؤں میں، اے اللہ قیامت کے دن مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ دعا کرتا ہے مسلمان کہ قیامت کے دن اے اللہ مجھے بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے۔ اب اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اعمال تو ایسے ہے نہیں کہ جنت میں یہ چلے جائے، اتنے کمزور اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر حالات ڈالتے ہیں، اور یہ مصیبت اور حالات میں صبر کرتا ہے تو یہ اس قابل بن جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حالات پریشانی ڈال کر صبر کرتا ہے مسلمان، تو اس کا ثواب کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور وہ جنت میں جانے کے لائق ہو جاتا ہے، کیونکہ اعمال تو ہمارے ایسے ہے نہیں کہ ہمیں جنت میں لے کر جائے، تو اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے مختلف حالات ڈال کر ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ لیکن صبر کا پیمانہ لیوریج رہنا چاہیے، یہ شرط ہے۔ صبر کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ انسان گاڑی چلاتا ہے، گاڑی تو جیسے ہی اسپیڈ بریکر آ جاتا ہے اس کے اندر چستی آ جاتی ہے، بیداری آ جاتی ہے کہ کچھ کھٹکا آیا، فوراً بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی غفلت میں گزرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری کی حالت، انتقال کی حالت، دواخانوں کے چکروں کے حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، تو اس کے اندر چستی آ جانا چاہیے، بیداری آ جانا چاہیے، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ مسلمان جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، 1000 بیانات سن کے بھی مسلمان کا دل نرم نہیں ہوگا، لیکن جب کوئی حالات پریشانی آتی ہے تو فوراً اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ اب دل نرم ہوا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ صبر کا ایک فائدہ اپنے اندر یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی حالات آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، مجھ سے کیا گناہ ہوا کہ اللہ نے مجھ پر یہ حالات ڈالے، اللہ نے مجھ پر مصیبت ڈالی ہے، کہیں مجھ سے کوئی گناہ ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے نہیں چھوڑا ہے گناہ کرنے کے لیے، جو گناہ کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں، اور جو نہیں کر پائے گناہ وہ بھی اس وجہ سے نہیں کر پائے کہ ان کا موقع نہیں مل پایا، نہیں تو وہ بھی کر سکتے۔ اس کے باوجود اللہ سے شکوہ شکایت کہ اللہ تو نے مجھ پر یہ حالات ڈال دیے، مصیبت ڈال دی، بیماری ڈال دی۔ یہ نہیں دیکھتا مسلمان کہ مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، میرے سے گناہ تو اتنے ہوئے ہیں کہ میں تو یہ حالات آئے اس سے زیادہ کا میں مستحق رہتا، لیکن اللہ نے مجھ پر کم حالات ڈالے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان کو چاہیے کہ حالات میں اپنے گناہوں پر نظر کرے اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تب جا کر حالات درست ہو گیا اور صبر سے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں رہتی ہیں حالات ڈالنے پر، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک
کشتی میں ایک مسلمان ایک بندہ سفر کر رہا تھا، کشتی پوری ٹوٹ گئی اور ایک کنارے پر وہ آ گیا، نہ کوئی آبادی وہاں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آدمی وہاں سے کنارے پر رہنے والا۔ اس نے سوچا کہ چلو میں یہی اپنی زندگی گزر بسر کر لیتا ہوں۔ ایک جھوپڑی بنائی، کھانے وغیرہ کا انتظام کیا اور شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ آ کر دیکھا تو جھوپڑی بھی جل چکی۔ کیا ہوئی؟ جھوپڑی بھی پوری جل چکی۔ زبان سے کہنے لگا، اے اللہ، ایک تو میرے پر تو نے یہ حالات ڈال دیے، میں کنارے پر آ گیا، اب جو میں نے گھر بنایا تھا، جو کھانے کا انتظام کیا تھا، وہ بھی تو نے برباد کر دیا۔ فوراً اتنے میں دور سے ایک جہاز آیا، لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم تمہاری خدمت کے لیے آئے، چلو ہم تمہاری منزل تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ آگ جل رہی تھی، تو ہم کو ایسا لگا کہ وہاں کوئی انسان رہتا ہوگا، اس لیے ہم یہاں آئے اور تمہاری خدمت کے لیے اب تم کو کہاں جانا ہے ہم تمہاری منزل تک پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بھی حکمتیں رہتی کہ آپ کے ذریعے سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں انسان ہے اور اس کی مدد کے لیے آ گئے، اور یہ زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو نے میرے راز گھر بھی جلا دیا اور پریشانی میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حالات ڈالنے میں بھی حکمتیں رہتی، لیکن مسلمان اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس کو چاہیے کہ سمجھے اور صبر کرے، ہر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہنا یہ منافقین اور مشرکین کی صفت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات کہی گئی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔